آلو اور کاشی پھل کی سبزیاں تھیں۔ پورا آنگن لوگوں سے بھر چکا تھا۔ جب سب کے سامنے کھانا اور پانی لگ گیا تو ایک آواز بلند ہوئی کہ بھائی، جس کے پاس کھانا نہ پہنچا ہو وہ مانگ لیجیو، باقی پڑھو بسم اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ مختلف آوازیں بلند ہو رہی تھیں، کوئی کھیر مانگ رہا تھا، کوئی پوری اور کوئی سبزی۔ مرد باہر چلے گئے تو عورتوں کی دعوت شروع ہو گئی تھی۔ ترکھا کی بہوؤں اور بیٹیوں نے سبھی کو نیچے بٹھایا اور کھانا پروسا۔ عورتوں نے بھی سیر ہو کر کھانا کھایا۔ انکوٹ۔ ناول دھنورا کا مطالعہ کرنے کے دوران کئی جملے، فقرے اور مکالموں نے کہیں چونکایا اور کہیں ہنسایا۔ ناول کے کئی ابواب میں یہ جملے اور مکالمے دلچسپ معلوم ہوئے اور ناول نگار کی تخلیقی زبان پر مہارت کا اعتراف کرنا پڑا۔ مثلاً دیہی زندگی کا ایک منظر یوں بیان کیا گیا ہے۔ کوڈ: سامان سے لدی بیل گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک اس طرح قطار میں چل رہی ہوتیں گویا یہ سب الگ نہ ہوں بلکہ ریل کے ڈبوں کی طرح جڑی ہوں۔ ہوائی جہاز سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا گویا لمبا اژدھا چل رہا ہو، ایک دھن اور سر میں ہائے ہلا کرتے گیت گاتے چلتے رہتے۔ عورتیں خوب لہک لہک کر گاتیں، عورتیں کوئی سا بھی گیت گاتی، سب ایک ساتھ سر سے سر ملانے کی کوشش کرتی۔ انکوڈ۔ دوسرا اقتباس۔ کوڈ: اچانک مغرب کی طرف سے سیاہ بادلوں کا ایک جھنڈ جھومتا ہوا آیا اور اس نے سب سے پہلے چاند کے منہ پر کالک پوتی۔ چاند مارے شرم کے ایسا غائب ہوا کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ واپسی پر ہوا نے ہنڈوں کو بھی دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ انکوٹ۔ ایک اور اقتباس۔ کوڈ: بڑے بابا کئی دن سے کہہ رہے تھے بھیا اسارے پر نئی چھان چڑھے گی، جلدی کر لیو مینا، کبھی بھی آ سکے ہے۔ وہ دن اور مہورت نکل آیا تھا۔ آنگن جو کہ کافی چوڑا تھا، اس کے چاروں طرف گھر آباد تھے۔ بانسوں کو کچھ اس طور لگایا گیا کہ ان کا نچلا حصہ آگے کی طرف آئے، پھر ان کی لمبائی میں بانس بچھائے گئے اور انہیں جھنگولا ہو چکی کھاٹ کے باندھ کا استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ جب نیچے کا پورا جال تیار ہو گیا تو ایسے لگنے لگا گویا پورے آنگن میں شطرنج کے کھانے بنا دیے گئے ہوں اور بہت جلد شاہ مات کا کھیل شروع ہونے والا ہو۔ انکوڈ۔ ایک اور اقتباس۔ ارے کنگھے کو دیکھ ریا ہے باولے، اسماعیل خان جاوید کو کھیلتا دیکھ غصے سے بولے، چل تنک پولا پکڑا دے۔ جاوید نے پاس رکھے پولا کے گٹھڑ اسماعیل خان کی طرف بڑھایا۔ دوسرے بچے بھی پولے بڑھانے لگے۔ پورے بانسوں کو پولوں سے ڈھک دیا گیا۔ اب دوبارہ پولا کو نیچے کے بانسوں سے باندھا گیا۔ سب دھڑا دھڑ کام کر رہے تھے۔ 2-2:30 بجے شروع ہوا کام، شام تک جا کر پورا ہوا۔ بہت بڑی سی چھان تیار ہو گئی۔ اب مسئلہ چھان کو اس کی جگہ رکھنے کا تھا۔ اسماعیل خان بولے، تنک جیو پڑوس میں جو ملے وا کو بلا لو۔ تھوڑی دیر میں مہابیر، ملخان، مہندر، گوپال چچا، شیرو چچا 10 لوگ آ گئے۔ سب نے مل کے پہلے چھان کا پچھلا حصہ اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اسارے تک لائے۔ گوپال چچا بار بار چلا رہے تھے، زور لگا کہ ہیا سب مل کے لگاؤ زور بھیا۔ چھان کا پچھلا حصہ شہتیر پر رکھا کر اگلے حصے کی طرف سے چھان کو اٹھایا گیا۔ 2-3 لوگ پہلے ہی دالان کی چھت کی طرف چلے گئے۔ نیچے سے چھان کو اوپر تک دھکیلا گیا اور اوپر والوں نے بھی کھینچ کر چھان کو اپنی جگہ بٹھایا۔ چھان جب اپنی جگہ بیٹھ گئی تو اسے شہتیر اور پائے سے باندھ دیا گیا۔ ایک اور اقتباس۔ بات یوں ہے بھیا ہمارے بیلوں کی طبیعت خراب ہے۔ ترکھا گری نے پوری بات رکھی۔ ارے ترکھا تو پھر کاہے لے جاؤ، ہمارے بیل ہن گئے، صدیق بیل دے دے۔ صدیق نے بیل کھول کر گھنشیام کو دے دیے۔ کئی دن بعد جب بیل واپس نہیں آئے تو اسماعیل خان کو فکر ہوئی۔ ترکھا گری کو بلوایا
ہوا یہ کہ گھنشیام کے گھر سے کوئی ایک بیل چرا لے گیا تھا۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا، بھائی یو تو انرتھ ہو گو۔ اب اسماعیل بھیا کا جواب دیں گے انکوڈ پہنا پہا نے آپ کو چنتا کرو ہو، بیل کے دام دے دو۔ گھنشیام نے سجاتے ہوئے کہا۔ شام کو ترکھا گری اور گھنشیام ایک بیل لیے اسماعیل خان کی بیٹھک پر آئے۔ بھیا بات یو ہے کاہے یائی نا کہ بیل چوری ہو گو۔ اسماعیل خان نے پہلے ہی پتہ لگا لیا تھا۔ بھیا یو گھنشیام دام لایو ہے، کاہے کہ دام ترکھا یو نہ ہووے۔ اسماعیل خان غصے میں آ گئے۔ بیل ہمارے گام سو بھی چوری ہو سکے تھو، پہا نے آپ پیسے دھر لو۔ گھنشیام بہت شرمندہ تھا، وہ اسماعیل خان سے منت سماجت کرنے لگا۔ انکوڈ مدرجہ بالا اقتباسات میں گاؤں کے لوگوں کا رہن سہن اور ان کی آپسی بات چیت کے علاوہ ان کے اخلاقی اور غیر اخلاقی رویے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس ناول میں اگرچہ مرکزی کردار نہیں ہے، لیکن کولاز تکنیک میں لکھا گیا یہ ناول ایک مخصوص گاؤں کی تہذیب و معاشرت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اس میں بہت سے کردار ہیں جو قصے کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کردار زیادہ ہی، یہ تمام کردار بات میں بات پیدا کرتے ہوئے مختلف مسائل اور الجھنوں کے شکار نظر آتے ہیں۔ اسلم جمشید پوری کا اپنے گاؤں سے جڑی یادوں کا تسلسل قاری کو حیران کراتا ہے۔ پوری جزیات نگاری میں ڈھلا ان کا تخلیقی شعور ہمیں مختلف مقامات اور حالات و واقعات کی سیر کراتا ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں کی منظر کشی ایک جگہ وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ کوڈ گاؤں میں مسجد نہیں تھی، مندر تو تھا لیکن شمشان گھاٹ نہیں تھا۔ مردے گاؤں کے باہر کھڑنجے پر جلائے جاتے تھے، بلکہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک بڑا سا قبرستان موجود تھا۔ قبرستان چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ پچھم کی طرف شری گھر کے کھیت اور ٹیوب ویل تھی، جبکہ پورب کی طرف گڈریوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اتر کی طرف اسماعیل اور ان کے بھائی بھتیجوں کے مکان تھے۔ بیچ میں ایک کچا دگڑا تھا اور دگڑے کے بالکل برابر میں کچھ اندر کچھ باہر ایک چھوٹی کمیاں تھی۔ یہ گرمیوں میں خاص کر جانوروں کا سہارا تھی۔ پورے محلے والے پینے اور جانوروں کے لیے یہیں سے پانی لے جاتے تھے۔ دکن کی طرف گوجروں کے کھیت تھے۔ انکوڈ ناول دھنورا کا موضوع کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ اہم سوال ہے۔ جب ہم اس ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی کہانیاں ایک ربط و تسلسل کے ساتھ بالآخر ہمیں ایک اختتام و انجام تک پہنچاتی ہیں، اور ایک سنجیدہ قاری کے دل و دماغ میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلم جمشید پوری نے جتنے بھی حالات و واقعات کو کرداروں کی بات چیت اور بیانیہ کے سہارے بیان کیا ہے، وہ سب اصل میں موجودہ ہندوستان کے سماجی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی و ثقافتی بحران کو اشکار کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ناول دھنورا کا موضوع ہندوستان کی صدیوں پرانی اخلاقی و سماجی قدروں کی شکست و ریخت ہے۔ تنویر اختر رومانی نے اپنے ایک مضمون دھنورا پریم چند کی روایت کا امین ناول میں بہت معلوماتی باتیں لکھی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک طرح سے مذکورہ ناول کی تلخیص پیش کر دی ہو۔ وہ لکھتے ہیں۔ کوڈ ناول کے تمام ابواب کی قرأت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنے آبائی وطن دھنورا اور وطن مالوف جمشید پور کے تعلق سے وہ تمام سچائیاں، حقائق، واقعات و حادثات پیش کیے ہیں جن کا انہوں نے مشاہدہ یا جن کو انگیز کیا ہے۔ دھنورا گاؤں کی حدود اربع، اس کی جغرافیائی، سماجی، سیاسی، علمی، معاشی حالات، نیز اس کی اور اس سے ملحق دوسرے گاؤں کی تہذیب و ثقافت، رسوم و رواج، رہن سہن، کھان پان، شادی بیاہ، حیات و ممات، میلے ٹھیلے، کھیل کود، کشتی و پہلوانی، چوری چکاری، گنڈہ گردی، دبنگی، گالی گلوچ، اپنائیت و بیگانگی، دوستی اور دشمنی، الفت و محبت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ایثار و قربانی، پرب تہوار، کھیت کھلیان، زراعت، صنعت و حرفت، محنت و مشقت، لین دین، عبادات و معاملات، ادائی حقوق و فرائض، زندگی کے نشیب و فراز، رشتہ داریاں، صلح رحمی و
قطع رحمی، عقل و تدبر، غیرت و حمیت، جرات و جسارت، برادرانہ چشمک، عزت نفس کی پاسداری، فہم و ادراک، حکمت و دانائی، علاقائی و مذہبی جدال، سیاست و سیادت اور قیادت، نوجوانوں کی موج مستیاں، بزرگوں کے تجربات و مشاہدات، ان کے پند و نصائح، گاؤں والوں کے حسن سلوک، خوشحالی و بدحالی، توانگری و گنا، سخاوت و بخالت، فاقہ کشی و خودکشی، خواتین کی عصمت و عفت، سلیقہ شعاری، شرم و حیا، استقلال، محنت کشی، حسن و جمال، نزاکت و عظیمت، امور خانہ داری میں مہارت، گھر گھریستی کی تزئین، ازدواجی زندگی کو نبھانے کی ہنرمندی، نامساعد حالات سے نورد آزما ہونے میں لوگوں کا عزم و حوصلہ، معاش و روزگار کی تگ و دو، آداب معاشرت کا استحضار، بزرگوں کا ادب و احترام، خرد و طفل کے ساتھ مشفقانہ سلوک، حقوق ہمسایگی، مندر و مسجد کے تنازعات، قبرستان اور شمشان کے مسائل وغیرہ۔ غرض اسلم جمشید پوری نے گاؤں کی زندگی کے تمام گوشے قلم بند کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا ہے۔ انکوڈ۔ اسلم جمشید پوری کا تخلیقی سفر تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ زمانے کو محیط ہے۔ ان کی زبان آسان، عام فہم اور شستہ ہوتی ہے۔ وہ لفظ و معانی کی نزاکت و حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ ناول دھنورا میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ دیہی کرداروں کے بغیر فکشن کی زبان ہے، لیکن جب وہ کرداروں سے بات کرواتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مقامی لب و لہجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی اسلم جمشید پوری کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ نہ صرف اردو زبان پر عبور رکھتے ہیں بلکہ ہندی، انگریزی کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان کو بھی اپنے ناول اور افسانوں میں برتنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد سیانوی کا یہ بیان میرے بیان کی توثیق کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک جگہ رقم تراز ہیں۔ کوڈ۔ اسلم جمشید پوری کا گاؤں دھنورا گاؤں دیہات کے غریب کسان مزدوروں کی روزمرہ زندگی پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں سچ اور جھوٹ کی عمدہ تصاویر بھی ہیں، گناہ کی سزا بھی ہے، اچھے برے کی کردار بھی ہیں۔ ناول کا مقام اور ماحول دھنورا ہے، اس لیے اس میں بار بار دیہاتی الفاظ اور محاوروں کا استعمال ہوا ہے۔ گاؤں دھنورا کی عوام میں 3 نسلوں کے لوگ شامل ہیں اور تینوں نسلوں میں دیہات کی عام زندگی ملتی ہے۔ انکوڈ۔ اسلم جمشید پوری نے ایک خاص مقصد کے تحت ناول دھنورا لکھا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ گاؤں دھنورا کے تناظر میں عصری ہندوستان کی سیاسی، مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی صورتحال کو پیش کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑا ادیب اپنے پورے ماحول و معاشرے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم لو جہاد، مذہبی منافرت، وطن واپسی، کسانوں، مزدوروں اور بے روزگار اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مسائل سے نہیں جوجھ رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں شعر و ادب نہ تو پروپیگنڈا یا تبلیغ کا نام ہے اور نہ ہی ذہنی عیاشی کا نام۔ ادب میں حقیقت نگاری اور مقصدیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی اہمیت و افادیت ہر دور میں رہی ہے۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری نے ایک ایسا ناول لکھا ہے جس میں ان کی بے باکی اور حقیقت نگاری بڑے ادبی انداز میں سامنے آئی ہے۔ یہ سب ان کی محنت شاقہ، کثیر مطالعے و مشاہدے اور ان کی وسیع فکر و نظر کا کمال ہے۔ شکریہ۔